من کنت مولا ہو فعلی مولا. آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہو. امام احمد بن حنبل کا وہ قول کئی دفعہ بیان ہو. آپ فرماتے ہیں کہ انفرادی جو فضائل ہیں وہ سب سے زیادہ جو بیان کیے گئے ہیں احادیث میں تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی. ایک ہوتی ہے مجموعی شان اور دوسرا ہوتا ہے انفرادی فضائل پر روایات کی کثرت. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ کی شان میں سیرت پر بہت ساری روایات موجود. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی وجہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی کچھ شکایات ایسی آئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شان علی پر دفاع علی پر کئی خطبات ارشاد فرمائے. جس وقت آپ نے وہ معروف حدیث بیان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اس کا بھی سیاق و سباق کچھ اسی طرح ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ شکایات تو آپ نے ایسی جامع بات فرمائی تاکہ آئندہ کسی شخص کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکایت کی ہمت ہی نہ ہو، یہ جسارت ہی پیدا نہ ہو. اور وہ انداز کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا. تو شان علی کو آپ نے جملے میں بند کر دیا، بیان فرما دیا اور آئندہ کے لیے شکایات کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. نبی علیہ السلام مقفل کر دیا. فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میرے صحابہ بات ایک ہی ہو اور مختصر سی ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے بس وہ علی سے محبت کرے. یہ رسول اللہ نے ایسی بات کہہ دی جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ من کنت مولا ہو، جو مجھے تو عزیز رکھتا ہے، جو مجھے تو پیار کرتا ہے اور علی سے پیار نہیں کرتا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے پیار کرے اس کو چاہیے کہ وہ سیدنا علی سے بھی محبت رکھے. یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی اخیر کا یہ مقام. اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ کسی عمل پر باس ہو یا کسی ان کے زندگی سیرت کے کسی پہلو پر کسی دل کی میل اور کچیل سے یا نعوذ باللہ آپ سے کوئی نفرت کے انداز سے کوئی بات کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو ایک اور حدیث سے واضح کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہو. اب بات دیکھ لے، یہ جملہ اس سے بھی بھاری، یہ جملہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے. بھلا کوئی گنجائش رہ گئی؟ ایسی احادیث ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام بخشا ہے، کتنی عزت اور اکرام سے نوازا ہے. فرمایا اے علی سوائے منافق سے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا. جو مومن ہوگا وہ محبت کرے اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے محبت نہیں کرے. تو گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی محبت ایمان کی علامت، ایمان کی دلیل. جس کے دل میں سیدنا علی کی محبت نہیں، سیدنا علی کا پیار نہیں، یا کچھ تاریخی روایات کہ وہ سامنے رکھ کے، کیونکہ ہر جس ہستی کو آپ نہ ماننا چاہیں، جس ہستی پر بھی اعتراض کرنا چاہیں، تو مواد تاریخ میں کتابوں میں آپ کو مل جائے.
یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں فلاں ہستی فلاں شخصیت کے خلاف. ایک بندہ نعوذ باللہ بغض رکھ لے انبیاء سے اور انبیاء کے خلاف باتیں قرآن سے اور حدیث سے اپنی مرضی کی تفسیر اور من مانے الفاظ اور رنگ دے کے پہنا کے جو مرضی پہ ثابت کرنے کی کوشش کرے, اس کو کون روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دل میں کچھ میل اور کچیر رکھنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے, سوچ لے کہ ان سے بغض نفاق کی دلیل ہے.